بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ارد گرد کی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہ ہیں گھر۔ ہم گھر کو سکون کا باعث قرار دیتے ہیں، اور جب بھی ہم سارے دن تھکے ہارے کام سے آتے ہیں تو گھر جا کے ہی راحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 80 کے اندر اسی نعمت کے بارے میں، جس کا ترجمہ ہے: اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن بڑا ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور بھیڑوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے۔ تو یہ آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے ایسی بڑی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ہم انہیں فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ ان بڑی ساری غیر معمولی نعمتوں کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ تمہاری رہائش کے لیے ہم نے ایک میٹیریل بنایا اور زینت اور آرام کا باعث بنایا۔ جیسے کہ ہم دیکھیں کہ اینٹوں سے ہم گھر بناتے ہیں، پتھر لگاتے ہیں، ٹائلیں لگاتے ہیں، تو ان سب کا سورس کیا ہے؟ مٹی ہے، پتھر ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں پیدا کی کہ ہم ان سے اپنے گھر بنا سکتے ہیں۔ گھر ایک محفوظ چھت ہوتی ہے، ہم بارش سے بچتے ہیں، دھوپ سے بچتے ہیں، ہوا آندھی سے بچتے ہیں، اور ہم بالآخر آرام پاتے ہیں گھر کے اندر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اور طرح کے گھر بھی تم بناتے ہو کہ جو کہ جانوروں کی کھالوں سے بناتے ہو۔ اب جانوروں کی کھالوں کو آپ خیموں کی شکل میں کچھ گھر بنا لیتے ہیں، اور اپنے سفر کے دوران ہم اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں دور دراز، کہ کہیں پہ ہم کیمپ کر لیں گے، وہاں پہ ہم گھر بنا لیں گے، اپنا قیام کر لیں گے۔ آپ خود سوچیں کہ جیسے ہمارا نارمل گھر ہوتا ہے، اس گھر اگر اینٹوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ وہ سارا معاملہ ہر دفعہ کرنے کی صورت ہوتی، تو ہم سفر میں کیسے آرام پاتے؟ ہم سفر میں کس طرح سے چھت کا انتظام کرتے؟ تو ہم پتھر اور اینٹوں وغیرہ کو تو اٹھا کے نہیں ہر وقت لے کے جا سکتے۔ آج کل جدید دور کے اندر پیراشوٹ ہے، کپڑے ہیں، وہ سارے کے سارے جن کا سورس ہیں وہ جانور ہیں یا پودے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ تو ہم ایک ایسی شیٹس اور ایسی کھالیں یا ایسی چادریں ساتھ دیے پھرتے ہیں کہ جو کہ سفر میں ہمارے لیے آرام اور راحت اور گھر کی شکل کو اختیار کرنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے بھیڑوں کی اون، اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے ہم نے گھریلو سامان بنانے کے اسباب مہیا کیے۔ جیسے کہ ہم بچھانے کے لیے چادریں یوز کرتے ہیں، اوپر اوڑھنے کے لیے، کپڑے بنانے کے لیے یہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اچھی سے اچھی کاٹن ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ پودوں سے آتی ہے۔ اسی طرح اونٹوں سے یا بھیڑوں سے جو بھی ان کے بال ہوتے ہیں، ہم بڑی اچھے اچھے کپڑے، اس سے گرم کپڑے جو ہے وہ بناتے ہیں جو کہ ہمیں موسمی اثرات سے بچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے ارد گرد ہیں، ہم انہیں دیکھتے بھی ہیں، لیکن شاید ہم غور نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ مزید اگلی آیت ہے 18 نمبر 1، جس کا ترجمہ ہے، اس میں مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو ترجمہ ہے: اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے کچھ پہننے کے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں، کچھ لباس بنائے جو لڑائی کے وقت تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم اسلام لے آؤ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اے حبیب، تم پر صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی لازم ہے۔ تو اس آیت میں بھی مزید نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی چیزیں، یعنی جیسے مکانوں، دیواروں، چھتوں، درختوں، بادل وغیرہ کے سائے دیے جن میں ہم آرام کر کے گرمی کی شدت سے بچتے ہیں، اور ہمارے لیے پہاڑوں میں غار وغیرہ چھپنے کی جگہ بنائی تاکہ امیر و غریب سب آرام کریں، اور تمہارے پہننے کے لیے کچھ لباس ایسے بنائے جو گرمی سردی سے بچاتے ہیں۔ کچھ لباس جیسے زرہ اور بازو بند وغیرہ ایسے بنائے جو لڑائی کے وقت تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اور تیر اور تلوار اور نیزے وغیرہ سے تمہارے بچاؤ کرتے ہیں۔ اسی طرح جدید دور کے اندر بھی ایسی سوٹنگ موجود ہے
جس کو ہم یہ بلٹ پروف جیکٹس وغیرہ کہتے ہیں، تو یہ بھی کس سے بنتی ہیں؟ یہ بھی سارے جو سورسز ہیں وہ زمین اور درختوں وغیرہ سے آتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیزیں پیدا فرمائی اور ضروریات کے اسباب اور سامان پیدا فرما کر ہم پر اپنی نعمت پوری کی، تاکہ ہم اس کی اطاعت کریں اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کریں اور اسلام لے کے آئیں اور یہ سمجھیں کہ یہ دین بالکل برحق ہے۔ اور آیت کے آخری حصے میں ہے کہ اگر ہم منہ پھیریں گے تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں جائے گا، ہم اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں اور ناشکری کر رہے ہیں، اور اس کا وبال جو ہے وہ پورا کا پورا انسان کے اوپر اپنا ہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پہ غور کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور اس سے اگلی آیت نمبر 83 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور ان میں اکثر کافر ہیں۔ تو دیکھیں اس کے اندر بہت بڑی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچاننا اور اس کے بعد انکار کر دینا، یہ کس کا شیوا ہے؟ یہ کافروں کا ہی شیوا ہے۔ تو ہمیں ان کی طرح نہیں بننا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم نے پہچاننا ہے کہ کیا ہمارے ارد گرد ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا ہے، بلکہ اس کا انکار نہیں کرنا، کیونکہ یہ انکار کرنا کس کا شیوا ہے؟ یہ کافروں کا ہی شیوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے ارد گرد جتنی بھی ہم نعمتیں پاتے ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، ان کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن کا اسلوب سمجھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اپنی زندگی میں ایک ہمیں ویژن عطا فرمائے کہ ہم جس طریقے سے دنیا کو دیکھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری یہاں پہ ہیلپ کی کہ ہمارے ارد گرد کی دنیا ایسی ہے اور اس میں ایسی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسی سمجھ اور توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔